کیا مودی صاحب ملیں گے؟ اگر یونس صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ مانی جائے گی؟ کیا مودی اور ڈاکٹر یونس کی بینکاک میں ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ مودی صاحب نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں رو کی انوالومنٹ ہے، باقیوں کی بھی ہے لیکن رو کی بھی ہے؟ جی کیا بنگلہ دیش کے محمد یونس صاحب ملنا چاہتے ہیں بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب سے؟ تو یہ کایا پلٹ ہو گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ کیا اور پھر بنگلہ دیش میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی سول وار جیسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو گارمنٹ انڈسٹری جس کے بل پر بنگلہ دیش کھڑا تھا، اس کی اکانومی، وہ بھی بہت ڈاؤن فال کی طرف چلی گئی ہے۔ کیا مودی صاحب ملیں گے؟ اگر یونس صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ان کی ریکویسٹ مانی جائے گی؟ آپ یاد کیجئے ایک بات، بھارت کے سمندر کے پانیوں سے تھوڑا دور ایک ملک ہے اب مالدیوز، وہاں پہ ایک مہم چلائی تھی صدر موئیزو نے، انڈیا آؤٹ، بہت بڑی مہم تھی، اور انڈیا آؤٹ کی اس کیمپین پہ، الیکشن کیمپین پہ وہ جیت بھی گئے اپیرنٹلی، ان کی مائنورٹی سارٹ آف گورنمنٹ بھی بن گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے منسٹرز نے بہت بدتمیزی بھی کی پرائم منسٹر مودی کے خلاف، جو مطلب نارمز کے خلاف تھی، حالانکہ بھارت نے بہت ساتھ دیا تھا مالدیوز کا۔ یہ کوئی سلسلہ کوئی چند مہینے رہا، اس کے بعد محمد موئیزو صاحب دلی آ کر بیٹھ گئے اور پرائم منسٹر مودی کے چرنوں میں ہی بیٹھے رہے پھر۔ اب بنگلہ دیش تو آلموسٹ 90%، اگر آپ میپ پہ دیکھیے 90% بھارت کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ تو میرا یہ ایک عجیب و غریب آبزرویشن تھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دیش کی گارمنٹ انڈسٹری وہ بھارت کی ہیلپ سے ہی چل رہی تھی، اس دیش کی یعنی بنگلہ دیش کی اکانومی بھی اور سیکیورٹی بھی دونوں بھارت کی ہیلپ سے چل رہی تھی۔ دیکھیں نا، جیسے ہم کینیڈا والے، ہماری جو ہمارے بارڈرز ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی سرکشا کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ اپنے بارڈر کی امریکنز حفاظت کر رہے ہیں، ہماری خود بخود حفاظت ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ بھارت اور بنگلہ دیش کا تھا۔ تو ان سارے حالات میں اب ظاہر ہے وہ پھر کہاں جائیں گے؟ ان کو پھر بھارت ہی جانا ہوگا، چونکہ جس کی جھولی میں وہ فزیکلی میپ آپ دیکھ لیجیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہی التماس کرنے پڑے گی نا۔ آپ نے پرائم منسٹر مودی کا وہ پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا، اور پاکستان کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو پوری دنیا کے ساتھ اچھے برتاؤ کرتا ہوں، مگر بدقسمتی سے اس دیش کے ساتھ ہم نے ہر اچھا جیسچر برتا۔ خود میں گیا ان آفیشیل وزٹ پہ پاکستان، میں نے نواز شریف کو اس وقت اپنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں بلایا، لیکن یہ کیا کرتے تھے جو ابد پلوامہ ہو جاتا تھا، وہ تو خیر بعد میں اس سے پہلے اوڑی ہو گیا، پٹھان کوٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ جو کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب پھر سرجیکل سٹرائکس کی پرائم منسٹر مودی نے تو پھر سیز فائر بھی ہو گیا۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی صاحب نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر یا جو ان کے انٹرم پرائم منسٹر ہیں ڈاکٹر محمد یونس، ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بمسٹیک بے آف بنگال انیشیٹو فار ملٹی سیکٹورل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن، اس کی سمٹ ہو رہی ہے بینکاک میں 3-4 اپریل کو، تو وہاں پرائم منسٹر مودی بھی ہوں گے، بنگلہ دیش کے انٹرم پرائم منسٹر بھی ہوں گے۔ تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ریکویسٹ آئی تھی بنگلہ دیش سے آئی تھی کہ وہاں پہ مارجنز میں، اس سمٹ کے مارجن سے ملاقات ہونی چاہیے، تو بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے نہیں ملنا، اور ان کی جو ہے بنیادی وجہ یہی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک اینٹی انڈیا نیریٹو کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو بنگلہ دیش کی سب پالیسیز ہیں وہ بھارت کے خلاف ہیں، اور جو ایک اچھا تعلق بنا ہوا تھا، اچھا رشتہ استوار ہوا تھا پچھلے جب سے 1971 سے، اور پھر خاص طور پہ پچھلے 15-16 سالوں میں شیخ حسینہ کی حکومت میں، اس میں اب وہ جان نہیں رہی، اور بنگلہ دیش رادر دین کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے لے کر جائے، انہوں نے اینٹی انڈیا پالیسیز اپنا رکھی ہیں، یہاں تک کہ
پاکستان کے ساتھ اب تعلقات کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو وہاں پہ اس کا فٹ پرنٹ پاکستان کا بڑھ رہا ہے جو کہ بھارت کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش نے جو وہاں ہندو مائنورٹی ہے اس کے خلاف بھی پروسیکیوشن جاری کی ہوئی ہے, ان کو ان کے جو ہے مندر ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے یا ڈیمیج کیا جا رہا ہے. مین وائل آر ایس ایس جو کہ امبریلا آرگنائزیشن آپ کہہ لیجیے سنگھ پریوار کی, اور بی جے پی بھی اس کا حصہ ہی ہے, ان کا ایک اجلاس ہوا ہے 3 روزہ بنگلورو میں, اور وہاں انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کی ہے. اس قرارداد اگر آپ دیکھیے تو یہی باتیں ہیں بنیادی طور پہ, بلکہ دنیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ ریزولوشن کہ جی بنگلہ دیش کے خلاف اقدامات کیے جائیں اور بنگلہ دیش کو روکا جائے کہ وہاں پہ جو ہندوؤں کے ساتھ جو کچھ مظالم سدھائے جا رہے ہیں. اور اسی قرارداد میں پاکستان کا بھی ذکر کیا گیا ہے, ایکسٹرنل فورسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ بقول ان کے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور بھارت کو خاص طور پہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. جب سے بنگلہ دیش کے اندر ایک ملٹری کو ہوا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو شیخ حسینہ چلا رہی تھی اس کو بے دخل کیا گیا بنگلہ دیش سے, تب سے لے کر اب تک بنگلہ دیش کے اندر ایک انارکی کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کے بھی حالات بہت ہی خراب ہے, جن کا مین ریجن ہے جماعت اسلامی, اور وہاں پر جو ریڈیکل اسلامسٹ ہیں وہ ہر روز کچھ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے دنیا بھر میں بنگلہ دیش کی ایک بیڈ امیج جا رہی ہے. اور کسی بھی دیش میں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز تھرائیو نہیں کرتی. ایک حسینہ کے سمے پہ بنگلہ دیش پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیبرک ایکسپورٹ کرتا تھا, اور بنگلہ دیش کے بنائے ہوئے کپڑے پوری دنیا میں فیمس تھے. بہت ہی بڑے بڑے برانڈس کے لیے مینوفیکچرنگ بنگلہ دیش میں ہوتی تھی, لیکن جب سے وہاں کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو بے دخل کیا گیا تب سے لے کر اب تک بنگلہ دیش کے جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ایک بہت ہی بڑی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے, جس کا سیدھا فائدہ بھارت کو ملا ہے. اور اب عام پبلک سڑکوں پر آنے لگی ہے, بہت ہی برے حالات ہونے لگے ہیں. اسی لیے وہاں کے جو اس وقت ایڈوائزر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر ڈاکٹر یونس, وہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ ملاقات چاہتے ہیں, اور اس ملاقات میں وہ کچھ نہ کچھ کنسیشن مانگیں گے. لیکن اس وقت انڈین گورنمنٹ ڈاکٹر یونس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی ہے, اور یہ ایک صحیح فیصلہ بھی ہے, کیونکہ جب تک بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کی گورنمنٹ واپس نہیں آ جاتی, بھارت کا بنگلہ دیش سے بات کرنا بالکل فیوٹائل ہوگا. پوری طرح سے انارکی کا ماحول ہے, اور ایسے ماحول میں کوئی بھی پروڈکٹیو کنورسیشن ہونا بہت ہی مشکل ہے.